اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا۔ اے سی سے کمرہ بے حد ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن میرے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگا۔ میں دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ رکھ کے میرا راستہ روکا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا نا نا میری جان، آج تم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا آلیان دیکھو، میں کہنا چاہتی تھی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، مجھے چھوڑ دو، لیکن ابھی لفظ محبت تک ہی پہنچی تھی کہ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ کچھ نہیں سننا مجھے، آج میں کہوں گا تم سنو گی۔ وہ کہنے لگا تمہاری خاطر میں نے کتنوں کو برباد کیا، اندازہ ہے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی سرخی تھی۔ کہنے لگا جانتی ہو کتنا ٹوٹ کے چاہا ہے میں نے تمہیں؟ تم نہیں جانتی نتاشا، جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے، تمہارا وہ 2 ٹکے کا شوہر کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ میری محبت کی شدت کو تم جان ہی نہیں سکتی۔ میں تمہاری محبت میں بالکل کریزی ہوں، تمہارا کریزی لور ہوں۔ جانتی ہو تمہیں پانے کے لیے میں نے بینش سے محبت کا ناٹک کیا۔ میں نے کہا بینش کہاں ہے آلیان؟ کہنے لگا بتاتا ہوں وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، سب بتاتا ہوں، لیکن شروع سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے چہرے پہ بکھرے بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میری اس جرت پر وہ تپ کے رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا نتاشا، اگر میرا ہاتھ روکو گی تو یاد رکھو وہی سب کچھ کروں گا جو اس رات تمہارے کمرے میں آ کے کیا تھا، اور تمہارا شوہر، اس کی سیکیورٹی، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ میں ڈر سی گئی۔ وہ کہنے لگا ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ بمشکل میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اس نے پھر سے اپنی شہادت کی انگلی میرے چہرے کے قریب کی اور میرے بال پیچھے کرنے لگا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، پھر کہنے لگا کہا تھا نا تم سے رشتہ توڑ دو، میں تمہیں سونے چاندی میں تول دوں گا، لیکن بہت ضدی ہو۔ اپنا فون آف کر دیا تھا۔ کیا سمجھا تھا تم نے آلیان تمہاری شادی کا سن کے پیچھے ہٹ جائے گا، تمہیں بھول جائے گا؟ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا تم میری تھی نتاشا، تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا، اپنے آپ سے زیادہ تمہاری حفاظت کی ہے میں نے، پھر تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دیتا؟ جانتی ہو احمر نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ جان بوجھ کے تمہارے پاس سے گزرتے ہوئے تم سے ٹکرا کر گیا تھا۔ تم اپنا توازن کھو بیٹھی تھیں، گرنے لگی تھیں، جب احمر نے تمہیں سنبھال لیا تھا۔ اس کی باہوں میں تمہیں دیکھ کر مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں جانتا تھا اس کمینے نے تمہیں جان بوجھ کے گرانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت تو میں چپ رہا، لیکن شاید تمہیں یاد ہوگا چند روز بعد اس کا حشر کیا ہوا تھا۔ اس کے دونوں بازو میں نے توڑے تھے، صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کی غلطی کی تھی، تمہیں چھوا تھا۔ جب میں نے اسے نہیں بخشا تو فاتح کیا چیز ہے؟ یہ سن کے مجھے اپنا سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ کالج میں ہونے والا واقعہ جسے میں محض اتفاق سمجھ رہی تھی اور اس لڑکے کے بازو ٹوٹنے کو ایک حادثہ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ آلیان نے۔ میری آنکھوں کے سامنے احمر آنے لگا۔ بے شک اس کی حرکت بالکل غلط تھی، لیکن آلیان نے؟ اور یونیورسٹی میں وہ کتنا بزدل نظر آتا تھا، بیچ کی مانگ نکالے، آنکھوں پہ موٹا نظر کا چشمہ لگائے، نظریں جھکائے ہوئے یوں ہوتا تھا جیسے اسے لڑنا آتا ہی نہیں ہے۔ بینش تو اسے بھولو بادشاہ کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی آلیان فیوچر میں اگر مجھے کسی لڑکے نے چھیڑ بھی دیا تو تم بجائے اسے مارنے کے الٹا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو گے کہ بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میری بیوی کو مت چھیڑے۔ بینش کی بات پہ میں کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ آلیان اس وقت مسکراتے ہوئے نظریں جھکا گیا تھا۔ کہنے لگا بینش پہلے یہ بتاؤ تمہیں چھیڑے گا کون؟ تمہیں چھیڑ کے کسی نے مرنا ہے؟
میں نے کہا ہاں یہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو آلیان، بینش کو چھیڑ کے کسی نے اپنی شامت کو دعوت دینی ہے کیا؟ یہ سن کے وہ اترانے لگی، پھر کہنے لگی ہاں یہ تو ہے۔ پھر وہ کہنے لگی لیکن تمہیں ضرور کوئی تنگ کر سکتا ہے کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو نتاشا، اور اتنی ہی ڈرپوک بھی ہو۔ آلیان کہنے لگا کوئی چھیڑ کر تو دکھائے، جان لے لوں گا اس کی۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے غصے سے اپنا چشمہ ٹھیک کیا تھا۔ بینش نے اسے گھور کے دیکھا تو کہنے لگا میرے لیے نتاشا بھی بہت قابل احترام ہے جتنی تم ہو بینش، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا۔ بینش کہنے لگی جانے دو، میں دیکھ چکی ہوں کس طرح سے تم احمر سے معافی مانگ رہے تھے کہ جھگڑا ختم کرو۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا خطرناک ہے اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے لڑکوں سے دور رہا جائے۔ وہ ذرا سی بات بڑھنے پہ فوراً ایسے آوارہ لڑکوں سے معافی تلافی کرنے لگتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھولا بھالا سیدھا سادہ نظر آنے والا آلیان، جسے ٹھیک سے بال بھی بنانے نہیں آتے تھے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی آلیان تھا۔ وہ کہنے لگا پہلی نظر میں مجھے تم اچھی لگی تھی۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تمہارا آدھا چہرہ کتاب میں چھپا ہوا تھا، تمہاری جھیل جیسی گہری آنکھیں دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جیسے ہی تم نے کتاب اپنے چہرے سے پیچھے کی تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اس لیے مجھے تم سے بار بار بینش کا پوچھنا پڑتا۔ میں ڈائریکٹ تم سے بات اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ سب لڑکے تم سے بات کرنے سے کتراتے تھے، کیونکہ تمہارا بھائی کھلی دھمکی دے کر گیا تھا اور میں تمہاری نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا، اس لیے خود کو شریف ظاہر کرتا تھا۔ لیکن جس بھی لڑکے نے تمہیں میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، میں نے انہیں بخشا نہیں تھا بلکہ انہیں بہت مارا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ کی پشت سے چھو رہا تھا اور میں کانپ رہی تھی لیکن اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے بینش سے کبھی بھی محبت تھی ہی نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتا تھا، لیکن تم ایک جاگیردار گھرانے سے تھیں، کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں اور میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے بینش سے پیار کا ناٹک کرنا پڑا کیونکہ تبھی تم مجھ سے بات کر سکتی تھی اور کرتی بھی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب ایک بار بینش یونیورسٹی نہیں آئی تھی تو میں تمہارے ساتھ بینش کی جگہ پہ بیٹھا تھا اور تم نے مجھے منع نہیں کیا تھا۔ اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا خوش تھا۔ نتاشا میں برا لڑکا نہیں ہوں، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ تمہیں نہیں پتہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں ایک پل نہیں سو پایا۔ آنکھیں بند کرتا تھا، لگتا تھا فاتح تمہارے قریب آ جائے گا، اور یہ سوچ مجھے بدحواس کر دیتی تھی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، میں کئی راتوں سے سو نہیں پایا۔ آج تم میرے پاس ہو تو مجھے سکون ہے، اور میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ تم صرف میری ہو۔ جتنے پیسے فاتح کے پاس ہیں میں تمہیں سب کما کر دوں گا، تمہارے پیروں میں پیسوں کا ڈھیر لگا دوں گا، فاتح سے بڑا بنگلہ لے کے دوں گا، اس کی گاڑی سے بڑی گاڑی لے کر دوں گا، تم جو چاہتی ہو میں تمہیں دوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ جیسی محبت تم اسے دینا چاہتی ہو تم مجھے دو گی۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس نے اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا رونا نہیں ہے، پلیز رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں بہت محبت دوں گا، اتنی محبت جتنی فاتح بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ میرے آنسو صاف کر رہا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کو پیچھے نہیں کر پا رہی تھی کہ کہیں میرا کوئی بھی عمل اسے طیش میں نہ لے آئے اور غصے میں آ کے وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ وہ کہنے لگا بتاؤ مجھے سیراب کرو گی نا، مجھے محبت دو گی نا، مجھے سندل کر دو گی نا۔
مجھے اپنے وجود سے مکمل کرو گی نا، مجھے ٹوٹ کے چاہو گی نا۔ اس کی باتیں سن کے مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ وہ بلند لہجے میں بولا، کیا پوچھ رہا ہوں تم سے، بتا کیوں نہیں رہی؟ میں سہم کے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کہیں سے فاتح آ جائے۔ میری جان اس وقت نکلی جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ چکا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے کبھی میرے رخسار کو چھونے لگتا، کبھی میری آنکھوں کو اور کبھی ہونٹوں کو۔ میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ میں نے کہا، آلیان پلیز مجھ سے دور رہو، میں کسی کے نکاح میں ہوں، کسی کی امانت ہوں، میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کے وہ چلایا تھا، وہ کہنے لگا، میری ہو تم، صرف میری، آلیان کی۔ اس کی دھاڑ دار آواز سن کے میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ وہ کہنے لگا، کہو نتاشا، کہو کہ تم میری ہو، ادھر میری طرف دیکھو، مجھ سے پیار کرو۔ وہ جنونی ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں جنون کے سوا دوسرا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، آلیان مجھے پانی پینا ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ میں اسے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، شٹ، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، بھول ہی گیا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا جگ اور گلاس لے آیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ تک لے آیا، مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پھر جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور پینے لگی۔ وہ کہنے لگا، بھوک لگی ہے تمہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، کیا کھاؤ گی؟ مجھے پتا ہے تمہیں پاستا پسند ہے، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پاستا بنا کے کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے لاک کیا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ مجھے آج تک کبھی بھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ آلیان بینش سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یا وہ اس قسم کا جنونی انسان ہو سکتا ہے۔ کتنی دوغلی شخصیت ہے اس کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک بے وقوف نظر آنے والا لڑکا جو بالکل بے ضرر سا تھا، اس کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے وہ یونیورسٹی میں آیا تھا میں نے اسے ہمیشہ بینش سے ہی بات کرتے دیکھا تھا۔ اکثر وہ اسے نوٹس مانگتا تھا اور وہ دے بھی دیا کرتی تھی۔ میں ہر وقت بینش کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے مجھ سے سلام دعا کر لیتا تھا۔ میں نے صرف روکھا سا ہی جواب دیا تھا، کبھی اس سے بات نہیں بڑھائی تھی اور بڑھا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار بینش کو بخار ہو گیا تو وہ ہاسٹل میں ہی تھی۔ میں اسے ناشتہ کروا کے میڈیسن دے کے یونیورسٹی آئی۔ جب میں کلاس میں آئی تو ابھی پروفیسر نہیں آیا تھا، تو آلیان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، بینش کہاں ہے؟ میں نے کہا، اسے بخار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بخار کیسے ہو گیا؟ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تب پہلی بار ایسا لگا کہ شاید وہ بینش کو پسند کرنے لگا ہے، تبھی اتنی فکر مندی سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا، بس موسمی بخار ہو گیا۔ کہنے لگا، کب ٹھیک ہوگی؟ کیا کل ٹھیک ہو جائے گی؟ بڑی بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی کام ہے بینش سے؟ میرے پوچھنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ایسے ہی، اچھی لڑکی ہے، مجھے نوٹس دے دیتی ہے، اچھے سے بات کر لیتی ہے، اس لیے خیریت پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کو برا لگا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا۔ کہنے لگا، آپ میری طرف سے اس کی خیریت ضرور پوچھئے گا۔ میں نے کہا، جی میں پوچھ لوں گی۔ پھر کہنے لگا، آج آپ اکیلی بیٹھ رہی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، بینش نہیں آئی نا اس لیے۔ کہنے لگا، کیا میں بیٹھ جاؤں؟ میں اس کی بات سن کے کچھ نروس ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں پروفیسر آ چکے تھے تو میں نے کہا، جی بیٹھ جائیے۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا بیگ بیچ میں رکھ دیا تھا۔ لیکچر نوٹ کرتے ہوئے میں نے اس کے پین سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ سر ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ نوٹ بھی کروا رہے تھے، اور مجھے یہ عادت تھی کہ جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے تھے تو میں اکثر پین کا پچھلا حصہ
یا تو اپنے ہونٹوں میں بھینچتی رہتی تھی یا دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جس پہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں نے اس کا پین اسے واپس دے دیا۔ وہ کہنے لگا پلیز بینش کی خیریت میری طرف سے ضرور پوچھیے گا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں، میں پوچھوں گی اسے، اور خاص آپ کا نام لے کے پوچھوں گی۔ وہ کہنے لگا جی، اور اسے کہیے گا جلدی ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس کی باتیں کچھ ایسی تھیں کہ میں کیا، میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی سمجھتی کہ وہ بینش کو پسند کرتا ہے۔ جب میں ہاسٹل گئی تو وہ بیچاری بے حال لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی یار یہ بخار تو میری جان ہی نہیں چھوڑا۔ میں نے صبح سے وہی ناشتہ کیا ہے جو تم کروا کے گئی ہو۔ بھوک لگ رہی ہے لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں کچھ بنا کے دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اسے پاستا بنا کر دیا۔ جلدی میں بس یہی بنا سکتی تھی۔ اس نے وہ کھایا، پھر میڈیسن لی۔ وہ کہنے لگی کیسی رہی کلاس؟ میں نے کہا بہت فرسٹ کلاس۔ تمہیں پتہ ہے وہ جو عالیان ہے نا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میری بات سن کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگی وہ بدھو؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو کہنے لگی میرا کیوں پوچھ رہا تھا؟ یقیناً اسے نوٹس چاہیے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں بینش، مجھے تو کچھ اور لگتا ہے۔ میں نے پاستا کھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے تم اسے اچھی لگتی ہو۔ وہ کہنے لگی اس پاگل کو، اس کی شکل دیکھی ہے تم نے؟ عجیب سا ہے، سر کے بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کے رکھتا ہے، نظر کا موٹا چشمہ پہنتا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو دیکھا ہے تم نے کتنے اسٹائلش ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوتے ہیں، لیکن پھر لڑکیوں سے فلرٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ اور عالیان کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج اس نے کوئی 10 بار مجھ سے یہ پوچھا کہ بینش کیسی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا اتنی بار پوچھا میرے بارے میں؟ میں نے کہا ہاں، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے کہیں جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی بے وقوف قسم کا ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوگا۔ دوسرے روز بینش کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ جب وہ یونیورسٹی گئی تو سب سے پہلے وہ تیز چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ ٹھیک ہیں بینش؟ بینش کہنے لگی ہاں، مجھے کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا آپ کو بخار تھا نا، اس لیے آپ نے میڈیسن تو وقت پہ لے لی تھی نا؟ یہ سن کے بینش مجھے دیکھنے لگی اور میں اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں میڈیسن بھی لے لی ہے، اور یہ تم میرے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہو؟ یہ سن کے وہ کچھ شرمندہ سا ہوا، پھر وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ میں نے کہا دیکھا تم نے؟ کہنے لگی ہاں بڑا بے چین سا لگ رہا ہے۔ بات کا سلسلہ یوں ہی شروع ہوا تھا، اور پھر بینش کو بھی وہ بہت اچھا لگنے لگا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے، لیکن عالیان نے کبھی بینش سے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ البتہ باتیں کرتا تھا، ادھر ادھر کی یا ویسے ہی۔ تنگ آ کے ایک بار بینش نے پوچھ ہی لیا۔ وہ کہنے لگی سچ بتاؤ، کیا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ سن کے وہ چپ سا ہوا، پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہاں بتا دو، بے فکر رہو، تمہیں تھپڑ نہیں مارے گی۔ میرے یوں کہنے پہ وہ گردن جھکائے مسکرانے لگا۔ کہنے لگا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور اسے محبت کہتے ہیں تو شاید محبت ہی ہوگی۔ بینش کہنے لگی ہوگی نہیں، اسے محبت ہی کہتے ہیں، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو، عام لڑکوں سے ذرا مختلف ہو، اور تمہیں پتہ ہے آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی لڑکے ڈھونڈتی ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسے لڑکے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی ایسے تمہاری طرح بدھو۔ آج کل بدھو لڑکوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، شادی کے بعد وہ بیویوں کی مانتے ہیں۔ تم بھی میری مانو گے نا؟ اس بات پہ وہ یوں شرمایا جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہو، اور بینش بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی تم لڑکے ہوگے شرما رہے ہو، مجھے دیکھو میں لڑکی ہوں، مجھے تو شرم نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا تم ابھی مجھے جانتی کہاں ہو؟ بینش کہنے لگی میں تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں، ایسے ہی ہو تم بدھو سے۔ وہ مسکرانے لگا۔
اب تو ان کی محبت کا جیسے سلسلہ سا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو کبھی بھی کسی بھی لڑکوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار ہماری کلاس کا احمر میرے پاس سے گزرتے ہوئے لڑکھڑا سا گیا اور مجھ سے بری طرح سے ٹکرایا، اتنا کہ میں گرنے لگی اور اسی نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری۔ میں نے اس کے ہاتھ خود سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا اٹس اوکے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے چلا گیا، لیکن آلیان کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا یہ تم سے جان بوجھ کے ٹکرایا ہے، اسے شرم نہیں آتی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ بینش کہنے لگی دفع کرو، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے دفع کروں، میرا بس نہیں چل رہا، میں اس کا منہ توڑ دوں۔ اس وقت بینش کہنے لگی تم منہ توڑ سکتے ہو اس کا، اس کی جان دیکھو، اپنی دیکھو، اس کے ساتھ پنگا لینے کی سوچنا بھی مت، تھپڑ لگائے گا تمہیں، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ گے تم۔ یہ جتنی غیرت دکھا رہے ہو نا تم، ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پتہ نہیں کیا ہوا اسے، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی بھی نہیں آیا۔ اس دن بینش بڑی بے چین تھی، کہنے لگی یار دل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں آلیان کیوں نہیں آیا۔ میں نے کہا آ جائے گا، ہو سکتا ہے بیمار پڑ گیا ہو۔ 2 دن بعد آلیان واپس آیا تھا۔ بینش نے بڑی بے چینی سے پوچھا کہاں مر گئے تھے تم، 2 دن سے نہیں آ رہے؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری منحوس شکل نہ دیکھوں تو میرا دل نہیں لگتا۔ بینش کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا میرا دل کون سا لگتا ہے، لیکن بیمار تھا میں، تمہیں تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ خیریت پوچھ لو۔ پھر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ نے مجھے مس کیا؟ پھر خود ہی سے کہنے لگا آپ نے کہاں کیا ہوگا، بینش نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، بینش نے میرا دماغ بہت کھایا ہے۔ بات آئی گئی سی ہو گئی تھی۔ 15 دن بعد میں نے احمر کو دیکھا۔ اس کے دونوں بازوؤں پہ پلستر چڑھا ہوا تھا، بہت تکلیف میں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بائک سے بہت برے طریقے سے گر گیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 1 سال بیت گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک اجنبی شخص کے فلاورز اور کارڈز ملنے لگے۔ بینش نے بہت کہا کہ آلیان سے کہتے ہیں وہ ڈھونڈ نکالے گا کہ یہ خبیث کون ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ بات سب کے کانوں تک پہنچے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لڑائی جھگڑوں سے بچنے والا آلیان، جو جھگڑا دیکھ کے گھبرا جاتا تھا، وہ اس قدر جنونی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ میری عقل ابھی تک اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ جو سامنے کھڑا ہے یہ وہی آلیان ہے۔ یوں ہی میری نظر رائٹنگ ٹیبل پہ دوبارہ سے اٹھی، جہاں وہی پین پڑا ہوا تھا جو شاید میں نے اس سے ایک بار لے کے نوٹس لکھے تھے۔ کچھ دیر بعد آلیان آ گیا، اس کے ہاتھ میں پاستا تھا۔ وہ میرے سامنے پاستا کی پلیٹ رکھ کے اپنا پسینہ صاف کرنے لگا، پھر کہنے لگا کھا کے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ میری نظریں ابھی بھی اس پین کی طرف تھیں۔ میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس کی نظر پین پہ پڑی تو کہنے لگا جانتی ہو یہ کون سا پین ہے؟ یہ وہی ہے جو لیکچر کے دوران میں نے تمہیں دیا تھا۔ تب سے اس پین کو میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہے، صرف اس سے تمہارے لیے شاعری لکھتا ہوں اور سینے سے لگاتا ہوں، کبھی چومتا ہوں، کیونکہ اس پین پہ تمہارے ہونٹوں کا لمس ہے۔ یہ سن کے مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی وارفتگی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے چپ چاپ پاستا کھانا شروع کر دیا اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں تم سے؟ کہنے لگا تم کچھ بھی پوچھو، تم پوچھتی رہو، میں بتاتا رہوں گا۔ اس کی اس قسم کی باتیں میرا حوصلہ ختم کرنے لگتی تھیں۔ میں نے کہا بینش کہاں ہے؟ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا میری بات کرو، اپنی بات کرو، بیچ میں بینش کو مت لاؤ۔ میں نے کہا وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے، تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا پاستا کیسا بنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مزے کا بنا ہے نا؟ وہ شاید بتانا نہیں چاہتا تھا کہ بینش کہاں ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا
کہیں اس نے بینش کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا ہو۔ پھر کہنے لگا اس الماری میں تمہارے کپڑے پڑے ہیں، چاہو تو تبدیل کر سکتی ہو۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے کپڑے؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ جیسے تم یونیورسٹی میں پہنتی تھی ویسے میں نے کئی ڈریسز تمہارے لیے پسند کر کے اس میں رکھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی اچھا لگتا تھا تمہارے لیے خرید لیتا تھا۔ میں غریب نہیں ہوں کہ تمہارے لیے کپڑے نہ خرید سکوں، بہت زیادہ امیر نہیں ہوں لیکن ہو جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا تم یہ کھا لو، میں نکالتا ہوں تمہارے لیے بہت خوبصورت ڈریسز ہیں، تم بہت پیاری لگو گی اس میں۔ میرے حلق سے پاستہ اندر نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں ویسے ہی کپڑے پڑے تھے جیسے میں یونیورسٹی میں پہنتی تھی۔ اس نے خوبصورت سا لباس نکالا، کہنے لگا یہ پہن لو، تمہیں کپل ڈانس اچھا لگتا ہے نا، آج میں تمہارے ساتھ کپل ڈانس کروں گا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے ایسا کچھ نہیں پسند۔ میں نے بات کو ٹالا تھا۔ وہ کہنے لگا جب فاتح کا ساتھ دے سکتی ہو تو میرا کیوں نہیں دے سکتی؟ میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تمہاری خاطر اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، میں کاٹ سکتا ہوں۔ وہ تمہاری خاطر جان نہیں لے سکتا، میں لے سکتا ہوں۔ وہ تمہاری خاطر مر نہیں سکتا نتاشا، لیکن میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ میں زیادہ کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا اور اسکرین میرے سامنے کر دی۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میرا کمرہ صاف طور پہ اس پہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں فاتح بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اگر وہ پاتال میں بھی نتاشا کو لے کے گیا ہے تو ڈھونڈ نکالو اسے، زندہ یا مردہ۔ وہ شخص 24 گھنٹے کے اندر مجھے چاہیے۔ انسپکٹر یاد رکھنا، اگر اس نے میری بیوی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دیکھ کے میری بھوک ختم ہوئی تھی۔ میں نے چمچ وہیں پلیٹ میں پھینکا اور موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ فاتح میرے لیے بے حد پریشان تھا، بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے موبائل چھین چکا تھا۔ کہنے لگا تمہارے کمرے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے سب پتہ ہے۔ میں اس شخص کی چال بازی پہ حیران تھی۔ میں نے کہا یہ سب تم نے؟ وہ کہنے لگا تمہارے کمرے میں فلاور ارینجمنٹ کرنے کے لیے جو لڑکے آئے تھے اس میں بھی شامل تھا۔ ان لڑکوں کو میں نے ایک اچھی رقم دی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں، تو میں نے کیمرہ لگا دیا تھا جو تمہارے شوہر کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں روز وہیں سے تمہیں دیکھتا تھا، اور جب بھی وہ کمینہ تمہارے قریب آتا تھا میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ میں تمہارے گھر کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ اس رات بھی جب تم لانگ ڈرائیو کے لیے گئی تھی تو میں تمہارے کمرے میں آ کے اپنے خون سے لکھ چکا تھا۔ کیا فاتح ایسے کر سکتا ہے؟ تمہارے لیے ہاتھ کاٹ کے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا شوہر کبھی عاشق نہیں ہوتا، اس کی محبت وقتی ہوتی ہے، 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے۔ اس کے بعد اس کا رویہ اپنی بیوی سے بدل جاتا ہے۔ یہ جتنی الفت تمہیں دکھا رہا ہے یہ صرف چند مہینوں کی کہانی ہے، لیکن نتاشا میں تم سے ساری زندگی ایسے ہی محبت کروں گا۔ میری محبت کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہوں گا۔ وہ کہنے لگا آج کی رات میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج کی رات میں تمہاری سنگت میں گزاروں گا۔ یہ سن کر میری جان لبوں پہ آئی تھی۔ میں نے کہا حالیان میری بات سنو، دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ سب گناہ ہے، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھو محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ مجھے خود سے نفرت ہو جائے، پلیز۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ اپنا ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا
میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن کہا کچھ نہیں. پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا. پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا. میں نے بھی سکون کا سانس لیا. لیکن اگلے روز اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا. کہنے لگا میں باہر جا رہا ہوں, کچن میں سب کچھ موجود ہے, تم جو چاہے پکا سکتی ہو, جیسے چاہے آزادی سے رہ سکتی ہو, میں فلیٹ کے باہر سے تالا لگا کے چلا جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا. میں نے پورے گھر کا جائزہ لیا لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے میں بھاگ سکتی. اور جس فلیٹ میں وہ رہتا تھا وہ 3ری منزل پہ تھا. نیچے کودتی تو مر جاتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے. میں اس کے فلیٹ میں اپنا پرس ڈھونڈتی رہی تاکہ اپنے موبائل سے فاتح کے ساتھ رابطہ کر سکوں. لیکن نہ مجھے موبائل ملا نہ میرا پرس. مجبوراً میں نے کھانا بنایا. میں اس کے ساتھ اسی چالاکی سے چلنا چاہتی تھی جیسے وہ میرے ساتھ چل رہا تھا. اگر میں اپنی ضد پہ اڑ جاتی تو شاید وہ میرے ساتھ کوئی بھی ناجائز تعلق قائم کر سکتا تھا اور میں اسے روک نہیں سکتی تھی. وہ شام کو واپس آیا تو کہنے لگا مجھے بہت بھوک لگی ہے, کیا بنایا تم نے؟ میں نے کہا میں نے چکن بنایا ہے, مل کے کھاتے. میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا, پھر مسکرانے لگا. کہنے لگا میں ابھی ہاتھ دھو کے آتا ہوں. کچھ دیر بعد وہ ہاتھ دھو کے آ چکا تھا. میں نے کھانا ڈالا, اس کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی. وہ کہنے لگا تم بہت اچھی ہو, اچھا کیا تم نے خود کو سمجھا لیا, ورنہ بہت مشکل ہوتی. کھانا کھاتے ہوئے وہ میری تعریف کرنے لگا. پھر کہنے لگا تمہارے اس مسئلے کا حل میں نے نکال لیا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے وکیل سے خلا کے پیپرز تیار کروا لیے ہیں, تم سائن کر دینا. یہ سن کر میرا نوالا ہاتھ میں ہی رکا تھا. وہ کہنے لگا تم چاہو تو میرے نمبر سے فاتح کو کہہ سکتی ہو کہ تم طلاق چاہتی ہو, وہ تمہیں طلاق دے دے گا, پھر ہم نکاح کر لیں گے. یہ سن کے میرا تنفس بگڑنے لگا. میں بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کر رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی کھانا ختم ہوا اس نے میرے سامنے پین رکھا اور خلا کے پیپر رکھے. کہنے لگا سائن کرو. میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کیا. میرے آنسو اس پیپر پہ گر رہے تھے. وہ کہنے لگا میں کل ہی یہ وکیل کو دے دوں گا, پھر نوٹس تمہارے شوہر تک پہنچ جائے گا. میں نے کچھ نہیں کہا, بس چپ چاپ کمرے میں چلی گئی. دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح فاتح مجھے طلاق نہ دے. کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا علیان, جب تک مجھے طلاق نہیں ہو جاتی اور ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا بہتر ہے کہ تم اس کمرے میں مت آؤ. کہنے لگا کیا کروں, تمہیں دیکھے بنا چین ہی نہیں آتا, بس صرف دیکھوں گا, بائی گاڈ ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ وہیں کمرے میں رکھے صوفے پہ لیٹ گیا. اپنا موبائل اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. میں نے کہا تم یہاں سو گے؟ کہنے لگا ہاں, جب تک جاگ رہا ہوں تمہیں دیکھتا رہوں گا. میں ڈرتے ڈرتے بیڈ پہ لیٹی. وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لی. آدھے گھنٹے بعد جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ سو چکا تھا. میں دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی, پھر آہستہ سے کمرے سے باہر آ گئی. دبے قدموں میں دروازے کے پاس گئی. جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا, دروازہ لاک تھا. میں بری طرح سے مایوس ہوئی تھی. پھر واپس کمرے میں آ گئی. وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا. میں دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے صوفے کے پاس آئی اور قالین پہ بیٹھ گئی. پھر بہت آہستگی سے میں نے اس کے صوفے کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل پکڑ لیا. موبائل میں نکال چکی تھی. میں کمرے سے باہر نکل گئی. میں نے فون آن کیا, وہ لاک نہیں تھا. میں نے فاتح کا نمبر ملایا. دوسری یا تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا. وہ کہنے لگا کون ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا میں ہوں. میری آواز سن کے وہ کہنے لگا نتاشا کہاں ہو تم؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ مجھے کہاں لے کے آیا ہے, بڑی مشکل سے میں نے اس کا فون حاصل کیا ہے, پلیز پلیز فاتح مجھے بچا لو. میں بہت دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی. وہ کہنے لگا تم اپنی لوکیشن آن کرو, جلدی کرو. میں نے اس کے موبائل سے لوکیشن کو آن کر دیا. وہ کہنے لگا مجھے لوکیشن بھیجو. میں نے اسے لوکیشن بھیج دی. وہ کہنے لگا بس
تم اس کا فون واپس رکھ دو۔ میں نے سب کچھ ڈیلیٹ کیا، موبائل کو بند کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ بڑی خاموشی سے اس کا موبائل میں نے واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا اور بیڈ پہ آ کے یوں لیٹ گئی جیسے سو چکی ہوں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ آلیان چونک کر اٹھا، پھر جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مین دروازے پہ پولیس تھی اور ساتھ میں فاتح تھا۔ باہر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے نتاشا کو نہیں چھین سکتے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن فاتح نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے سامنے دیکھ کے میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں رونے لگی۔ یہ دیکھ کر آلیان بڑے غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا نتاشا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی عورت 4 دن کی محبت دیکھ کر اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے تو غلط سمجھتے ہو۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی اور نہ کبھی تم سے محبت کر سکتی ہوں۔ میں صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں اور جتنی جلدی تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم ایک اچھے نوجوان ہو، برے نہیں ہو اور اچھے ہو بھی سکتے ہو۔ اگر اپنے اس جنون کو ختم کر دو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے تم پا بھی لیتے تو میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میرے دل کی ڈور فاتح کے ساتھ جڑی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پہ بھی رحم کرو اور اپنے آپ پہ بھی۔ اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ مجھے تمہاری جنونی محبت سے نفرت ہے، کیونکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے۔ محبت وہ ہے جو نکاح کے رشتے میں اللہ نے ڈالی ہے۔ پولیس اسے اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ کچھ دن بعد میرا رابطہ بینش سے بھی ہو گیا تھا، جسے آلیان نے دھمکا رکھا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی مجھے بتایا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اسے برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اس نے اپنا موبائل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ پتہ چلا کہ آلیان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ اپنے گھر میں تھی اور محفوظ تھی۔ بس اس چیز کا اسے دکھ تھا کہ وقت پہ وہ مجھے نہیں بتا سکی۔ وہ جان چکی تھی کہ آلیان ہی وہ لڑکا ہے جو مجھے ہراساں کرتا ہے۔ فاتح کہنے لگا کہ میری آلیان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی اور اس کا جنون اور پاگل پن ختم ہوگا تو میں اسے رہائی دلوا دوں گا۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب میرے کان میں اچانک سے ایک آواز گونجی، آئی لو یو نتاشا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تم صرف میری ہو۔ یہ سن کے میں بری طرح سے خوف زدہ ہوئی تھی، کیونکہ یہ آواز میرے بے حد قریب سے آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے فاتح کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا سانس بحال ہوا تھا۔ شاید اب بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں خوف باقی تھا، لیکن تب تک فاتح مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا ڈرنا چھوڑ دو، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا، اس کے ساتھ لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سکون تھا جو مجھے فاتح کی پناہوں میں ملتا تھا۔ لگتا تھا میں کسی مضبوط قلعے میں آ چکی ہوں جہاں میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شوہر کا سایہ عورت کے لیے ایک ایسی ہی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ خدا سب کے شوہروں کو ان کے سر پہ سلامت رکھے، آمین۔